السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے مزے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج پھر کیریئر کاؤنسلنگ کے ایک اور سیشن کو لے کے میں حاضر ہوں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، میری مراد ڈائریکٹر آپریشنز NCBA DHA کیمپس میں موجود نعمان سعید صاحب سے آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ مستقبل میں انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے کیا کیا فیلڈز کو آپٹ کر سکتے ہیں اور کون سی جو ہے وہ بزنس اسٹڈیز کی آپشنز ہیں جو ان کے لیے کھلی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میرا جو سب سے پہلے ان بچوں کے لیے آپ سے سوال ہے جو بچے اس فوبیا میں جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا، کیا ان کے لیے کوئی اور فیلڈ بھی ہیں یا آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ جی حمزہ صاحب۔ اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو فیوچر کو سلیکٹ کرتے ہوئے بچے کے لیے پیرنٹس کو چوز کرنی چاہیے، وہ بچے کا رجحان دیکھنا چاہیے اور اس کی کیپیبلٹی دیکھنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کے رجحان اور کیپیبلٹی کو دیکھے بغیر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے صرف بچے کو انجینئر یا ڈاکٹر ہی بنانا۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ اگر انٹرمیڈیٹ میں ہم نے اس کو آئی کام کروایا ہے، اب ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ ایلیجیبل ہے کسی بھی گریجویشن کے لیے، لیکن بیسیکلی اس کی جو فیلڈ بزنس اور کامرس کی ہی بنتی ہے، تاکہ اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ اس نے بیسک اسٹڈیز کی ہو اور اس کے بعد وہ BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی جانب جا سکتا ہے، BCom آنرس کی جانب جا سکتا ہے، اسی طرح BS ان بزنس اسٹڈیز کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے اب لیٹسٹ ٹرینڈ ہے کہ اب ہر پرٹیکولر کورس کے اندر BS آنرس آفر کیا جا رہا ہے، جو کہ پرانی جیسے کنسرن ہوتے تھے جناب کہ بس انٹر آئی کام کر لیا، اب اس کے بعد BCom کرنا ہے اور اس کے بعد M.Com کرنا ہے، اب وہ کنسیپٹ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا سر جی، اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں کہ کیا صرف اور صرف بزنس اسٹڈی میں بچہ آئی کام کر کے آئے گا یا کہ کسی بھی فیلڈ سے آ سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جی۔ نہیں، اس میں انٹرمیڈیٹ میں کوئی بھی ڈسپلن کی ہے، چاہے وہ FSC ہے، چاہے وہ ICS ہے، چاہے وہ ICOM ہے، اس میں کسی بھی ڈسپلن سے آ کے وہ بزنس یا کامرس کی فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہے۔ سر جی، ایک چیز اس میں بچوں کو اکثر ذہن میں رہتی ہے کہ میرے مارکس زیادہ نہیں آئے ہیں اور مجھے آگے ایڈمیشن نہیں مل سکتا، تو کیا کرائٹیریا ہے جو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ کرائٹیریا اگر ہوگا تو ان کو ایڈمیشن مل جائے گا؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ جی ویسے تو بیسک کرائٹیریا ہر پرائیویٹ سیکٹر نے تو اپنا ایک سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جی کسی جگہ پہ 45% مارکس کی ایک باٹم لائن ہے، کسی جگہ پہ 50% مارکس کی ایک باٹم لائن ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میرٹ سیٹ ہوتا ہے، جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں اس بنیاد پہ انہوں نے جو سیٹس اویلیبل ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میرٹ لسٹیں لگائی جاتی ہیں اور جتنی سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں ان کو وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں۔ لیکن ادروائز اگر دیکھا جائے تو انٹرمیڈیٹ میں 45 یا 40% مارکس بھی ہیں تو وہ بچہ آسانی سے کامرس لائن کو جوائن کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تاکہ اگر کوئی مس ایپ کی وجہ سے بھی انٹر میں اس کے مارکس کم آ گئے ہیں تو دیر از نو ایشو، اسے وہ چیز کور اپ کرنی چاہیے اپنی گریجویشن اسٹڈیز کے اندر۔ سر جی، جو بزنس اسٹڈی ہے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ اس کے اسکوپ کے اوپر ذرا بات کریں کہ اس کا کیا اسکوپ ہے مارکیٹ میں، کیوں بچوں کو اس کو لازمی اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے؟ ہاں جی، اب اس میں دیکھیں جو BS بزنس کا کوئی بھی کورس ہے، چاہے وہ BCom ہے، چاہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے، بیسیکلی آپ دیکھیں ہماری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن، یہ جو بھی ساری دنیا نے اس کو فیس کیا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے سیکٹر رہا ہے جو ڈیورنگ لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا وہ ہے بینکنگ سیکٹر۔ اور بینکنگ سیکٹر کے اندر موسٹلی جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہونے کے بعد جوائن کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اکاؤنٹس اور فائنانس کی فیلڈ کے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ M.Com کی پریفرنس دی جاتی تھی، اب اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں جن بچوں نے BS کیا ہوتا ہے اب ان کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ بینکنگ سیکٹر کو جوائن کر سکیں۔ اس کے علاوہ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ادارے کے اندر ظاہر ہے کہ اکاؤنٹس اور فائنانس ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہاں پر جو پریفرنس ہوگی، ویسے بھی ہمارے پاس اگر میرے پاس کوئی CV آتا ہے نا بینگ امپلائر، تو
تو میں دیکھتا ہوں کہ جی بچے کی اسپیشلائزیشن کس چیز میں. اگر میں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ریلیونٹ اسپیشلائزیشن اگر اس کی ڈگری ٹائٹل میں موجود ہے تو آئی ول پریفر دیٹ. تو میں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس والے بچے کو پریفر کروں گا کہ میں اس کو اکاؤنٹس اور فائنانس کی جاب کے لیے سلیکٹ کروں. یہ چیز سر جی ایک چیز جو بچوں کے لیے بڑی کنفیوژن کی وجہ بنی ہوئی ہے یہ ڈگری کے ٹائٹلز، ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اور دوسرا اسی کویشچن کا حصہ یہ ہے کہ ایک ابھی ایچ ای سی نے نئی ایک ڈگری متعارف کروائی ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اصل میں جی اے ڈی پیز ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس بیسیکلی انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے ہاں ہم شاید واحد ملک تھے جہاں پر 2 ایئر گریجویشن کا کنسیپٹ تھا. یہی وجہ تھی جب یہاں سے 16 ایئر ایجوکیشن یعنی کہ جس کو ہم ایم اے یا ایم ایس سی کہتے تھے یا ایم کام کہتے تھے، وہ اسٹڈی کرنے کے بعد جب ہم باہر جاتے تھے کسی کنٹری میں تو دوبارہ ماسٹرز کرنا پڑتا، کیونکہ وہاں پر جو ماسٹرز کی جو ایجوکیشن ایئرز ہیں وہ 18 ایئرز ہیں، جس کو یہاں پر ہم ایم ایس یا ایم فل کہتے ہیں. دیٹس وائی اب ایچ ای سی اب ایسوسیٹ ڈگری کا کنسیپٹ انٹرنیشنلی تو بہت پہلے کا انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے. ہمارے ہاں شکر ہے کہ ایچ ای سی نے اس جانب سوچا ہے اور اے ڈی پی کا کنسیپٹ دیا ہے. اور اس میں جو مین چیز جو ابھی کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسوسیٹ ڈگری کرنے کے بعد کیا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسوسیٹ ڈگری کے بعد ظاہر ہے کہ کم سے کم جس طرح سے پہلے سمپل بی اے بی ایس سی اور بی کام آئی ٹی کا کنسیپٹ تھا، جسٹ لائک دیٹ 2 ایئرس کا ایک سرٹیفکیٹ اسٹوڈنٹس کو مل جائے گا. اور اس کے بعد اگر وہ اسٹوڈنٹس اپنی کوئی جاب وغیرہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس جانب جا سکتے ہیں. اگر وہ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بڑا واضح روڈ میپ اس کا موجود ہے جو کہ اکثر لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں. وہ یہ ہے کہ جو بی ایس آنرس جو کہ اب پروگرامس چل رہے ہیں ڈائریکٹلی اس کے 5th سیمسٹر میں وہ بچے انرول ہو سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی بچے نے اے ڈی پی سی ایس کیا ہے تو پہلے 2 سال وہ اے ڈی پی کے سرٹیفکیٹ لے گا. آفٹر کوالیفیکیشن وہ ڈائریکٹ انرول ہو سکتا ہے بی ایس سی ایس کے 5th سیمسٹر. اسی طرح اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے، اگر کسی کے پاس اے ڈی پی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ ڈائریکٹ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے 5th سیمسٹر میں انرول ہو سکے گا. اور اس کی کمپلیشن کے بعد اس کو بی ایس سی ایس آنرس یا بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس آنرس کی ڈگری ایشو کر سکتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی آنا چاہتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ 2 ایئرز آف ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تو ان کو ادھر بھی ویلکم کیا جائے گا؟ یس بالکل، کیونکہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری جو اے ڈی پی ہے اب وہ کیونکہ اس کو فل ڈگری کہنا غیر مناسب تھا. جو پہلے ہم بی اے بی ایس سی بی کام کو ہم کہتے تھے نا کہ گریجویشن کی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ گریجویشن نہیں تھی، وہ ایسوسیٹ ڈگری تھی. اب اس کو ایکچوئل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق اس کو نام دے دیا گیا کہ جی ایسوسیٹ ڈگری ہے. فل ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے تو 2 سال اور لگائیں اور آنرس ڈگری لے لیں تو دیٹ ول بی ایکول ٹو 16 ایئر آف ایجوکیشن. سر جی یہ جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے یہ اکاؤنٹنگ اور سی ایس کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ میں بھی کروا رہا ہے؟ جی اب اس میں ڈفرینٹ سائنسز کے اندر بھی انٹروڈیوس کروا دیے گئے، جیسے باٹنی زوالوجی کیمسٹری کے اندر موجود ہے. اسی طرح ڈبل میتھ فزکس کا ایک کمبینیشن موجود ہے. اس کے علاوہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر بھی موجود ہے. کامرس کی فیلڈ میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک بزنس اور آئی ٹی کی کمبینیشن کے ساتھ ایک کمبینیشن بھی موجود ہے. سر جی یہ جو اے ڈی پی ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلوما ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہی ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے. بیسیکلی ظاہر ہے یہ ڈپلوما نہیں ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آنرس پروگرام کا ہاف پورشن. اور یہ آپشن اس لیے نکالی گئی ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 4 ایئرس کوالیفیکیشن مکمل نہیں کر پاتے. لڑکیاں مطلب دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ کنسیپٹ ہے جی بس وہ انٹر کریں اور لڑکی کی شادی کر دیں، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ انٹر کے بعد 2 سالہ گریجویشن کے بعد بچے کے پاس تو سرٹیفکیٹ تو آ جائے اور جب بھی وہ چاہے تو اپنی کوالیفیکیشن کو انہانس بھی کر سکتا ہے. اگر چاہے تو وہ جاب کے اندر بزی ہو جائے، بزنس کر دے، چھوڑ دے. ادروائز اگر آنر ڈگری کے اندر بچہ ڈائریکٹ انرول ہو جائے تو اسے سوائے انکمپلیٹ ٹرانسکرپٹ کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا. تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے.
کہ جو جن کو ایک آئیڈیا ہے کہ شاید ہمیں 2 سال کے بعد اپنی اسٹڈی کے اندر کوئی بریک لگانا پڑے یا کچھ ڈیلے دینا پڑے، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. سر جی جو ہے NCBA اینڈ ای، یہ تھوڑا سا اس نام کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے، یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ جی NCBA&E جی نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس، ایک ویل نون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ 1994 سے چل رہا ہے، اور یہ ان چند پائنیئر انسٹیٹیوٹس میں سے ہے. جب 2002 میں HEC نے فرسٹ ٹائم اداروں کو یہ ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس دیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو NCBA واز ون آف دیم، جس میں بالکل چند ایک ادارے تھے، آپ کو علم میں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ایک اچھے بزنس کی اور کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ایک بڑا ویل نون انسٹیٹیوٹ ہے لاہور کے اندر. اور یہ بھی اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں 2012-13 میں ایک سیکنڈ رینکنگ بھی مل چکی ہے. ابھی بلکہ 18-19 کے اندر ہائیسٹ PhDs پروڈیوس کرنے کا اعزاز بھی NCBA&E کے پاس ہے، اور باقاعدہ HEC نے اس چیز کو مینشن بھی کیا اپنی ویب سائٹ کے اوپر. یہ بھی ظاہر ہے کہ سر جی ایک یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کیا یہ یونیورسٹی W کیٹیگری، یہ W کیٹیگری کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جی ڈفرینٹ پیرامیٹرس HEC نے بنائے ہیں، مختلف پیرامیٹرس کی بیس پہ پھر یہ کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز ان جو سا ادارہ جس پیرامیٹرس کو مکمل کر لیتا ہے اس بنیاد پر اس ادارے کو وہ کیٹیگری دے دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیٹیگری ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے. جس طرح سے انٹرنیشنلی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے باہر کسی فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، آپ کہتے ہیں جی یہ انٹرنیشنلی 250 نمبر پر ہے. اسی طرح یہاں پر بھی کچھ رینکنگز HEC نے بنائی ہیں. لیکن مین کنسرن یہ ہے کہ آیا جس ادارے کے اندر پیرنٹس اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوانے جا رہے ہیں، کیا جو ڈگری ایشو ہوگی HEC اس کو اٹیسٹ کرے گا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. ہمارے یہاں یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ ادارے ادھر ڈفرینٹ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور کھلنے کے کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی یہ 6 مہینے بچے نے لگا لی ہیں، اور HEC جو ہے وہ 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد، حالانکہ وہ پیرنٹ الرٹس ان اداروں کے متعلق جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے بڑے سادہ لوگ قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان اداروں کے اندر فی ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ کہ آفٹر 1 ایئر اور 2 جس وقت HEC اس چیز کا پھر سختی سے نوٹس لیتا ہے تو وہ ادارے کو کلوز کرتا ہے، تو دین پھر وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی جگہ کے قابل نہیں رہتے. تو یہ مین کنسرن ہے کہ ظاہر ہے کہ کم سے کم پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ HEC کی لسٹ ضرور چیک کر لیں کہ جس ادارے میں وہ اپنے بچے کا داخلہ کروا رہے ہیں کہ کیا وہ ادارہ HEC کی اپرووڈ لسٹ میں ہے یا نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سر جی ایک اور بڑا سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے، میں آپ کا کافی ٹائم لے چکا ہوں، کہ یونیورسٹی NCBA&E کون سی ڈگریز آفر کر رہی ہیں؟ جی NCBA&E اس میں ہمارے 2 میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جی، ایک بزنس کے کامرس کے اور دوسرا کمپیوٹر سائنس سے ریلیونٹ. اور یہاں پہ ہم NCBA&E DHA کیمپس میں پرٹیکولرلی BS CS، BS IT، BS سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس کے علاوہ BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، BS بزنس اسٹڈیز، BCom آنرس، یہ بیچلر لیول کے پروگرامس ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ماسٹر لیول پہ پروگرام آفر کر رہے ہیں اس میں MCom ہے، MSc مینجمنٹ سائنس ہے، اور اس میں پھر سیورل کیٹیگریز ہیں. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی آپشن ہے، مارکیٹنگ کی آپشن ہے، HRM کی آپشن ہے، سپلائی چین مینجمنٹ جو کہ بڑی ابھرتی ہوئی ایک فیلڈ ہے. لوگ مارکیٹنگ اور سپلائی چین مینجمنٹ میں ماسٹرز بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو دیٹس وائی وہ بڑی یوزفل فیلڈ ہے جو کہ ہم یہاں آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ MSc میتھمیٹکس. اور میں بتاتا چلوں کہ جو NCBA DHA کیمپس کی ایک خصوصیت ہے وہ ہمارے ویکینڈ پروگرامس ہیں، کہ بہت سی ڈگریز ہم ایسی آفر کر رہے ہیں جو کہ پرٹیکولر جابینس کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، کہ جس میں وہ لوگ سارا ویک جاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آپشن مل جائے کہ ہم 2 دن کے اندر اپنے کورس پر کو مکمل کر لیں. تو ہم یہ سیٹرڈے اور سنڈے کے اندر ایگزیکٹو کلاسز آفر کرتے ہیں، جو کہ سیٹرڈے سیکنڈ ٹائم میں ہوتی ہیں اور سنڈے کو ڈے ٹائم میں ہوتی ہیں. اس میں ان کے کمپلیٹ 2 ایئرس کی اسٹڈی کو بڑے بہترین انداز میں ہم مینیج کرتے ہیں، اور اس میں ڈگری بھی مکمل ہو جاتی ہے. ان کے اوور آل ٹائم اسپین میں بہترین فیکلٹی، ویل کوالٹی ایجوکیشن ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں.
اور سر بچوں کے لیے ایک کویشچن کہ اگر کوئی بچہ یہاں پر آنا چاہتا ہے تو کوئی اسکالرشپس کے بھی ادھر ہیں مواقع؟ جی بالکل جی، اسپیشل ڈسکاؤنٹس بالکل اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ہم ظاہر ہے کہ ماس پیج ڈسکاؤنٹس بھی آفر کرتے ہیں. پھر ہمارے کچھ جو بھی عزیز دوست اسٹوڈنٹس ان کے ریفرنس کی بیسس کے اوپر بھی ہم آنے والے لوگوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں. اور ابھی اس سیشن کے اندر ظاہر ہے کہ ہم نے کورونا ریلیف کے طور پہ بھی ڈسکاؤنٹس آفر کیے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ افیکٹ نہیں ہیں اس چیز کے. تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم منیمم پیکیج کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کریں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت سے جو وقت نکالا. ویلکم جی، ویلکم.